اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات گرامی، آج کا مضمون موقع محل کے برعکس محترم حاجی بشیر صاحب کی اہلیہ محترمہ کے وصال پر جی ہاں جی سیف والے ان کے وصال کی مناسبت سے چند کلمات اس بات پر کہ تاکہ دلجوئی ہو جائے، ایک حاضری کا بہانہ بن جائے اور ایک مواد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مل سکے۔ پہلی بات یہ یاد رکھ لیں، اسلام وہ دین ہے کہ اگر بندہ زندہ رہے تو ہر سانس میں، ہر لمحے میں، ہر ساعت میں اللہ کے انوار، اللہ کی تجلیات اور اللہ کی محبت کی بارش ہر لمحہ انسانیت پر، کائنات پر، اس دنیا پر ہوتی رہتی ہے۔ نوعیت حسب حال ہے۔ جیسے آپ ٹیلی ویژن لگاتے ہوں، آپ کا اینٹینا اگر صحیح ہو، کنیکشن صحیح ہو تو آپ کو تصویر صاف نظر آئے گی۔ کنیکشن میں فالٹ ہو جائے، لنک میں پرابلم آ جائے تو پیچھے تو سب کچھ چل رہا ہے، آپ تک سپلائی میں کمی ہے تو قصور آپ کے آلے میں ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کا ایک اصول ہے تقوی کا، اس کی بہت وسیع ڈیفینیشن ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے مقرر کردہ حرام سے بچانا۔ اب اس حرام کا دائرہ کار ہر بندے نے اپنے طور پہ لیا ہے۔ اسلام کے حرام واضح ہیں، صریح ہیں، اس میں کوئی کسی کے ابہام یا وضاحت کی ضرورت نہیں۔ جسے اللہ رسول نے حرام کہہ دیا وہ حرام ہے، اب کوئی حرام نئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں حرام حلال کا کنسپٹ ہی جدا ہے، جس کے منہ میں جو آئے وہ حرام کو حرام، حلال کو حلال۔ شریعت مقدسہ جب کسی شے کو حلال کہتی ہے تو حلال کی علت بھی بتاتی ہے۔ شراب حرام ہے، قرآن اس کی علت بتائی۔ نشہ حرام، ہر نشے والی شے جو دماغ کو مفلوج کر دے، علت بتا دی کہ اس کے اندر صحت کے آثار ہی نہیں۔ خنزیر حرام ہے، اللہ پاک نے جن جن چیزوں کو حرام کہہ دیا اس کے زیادہ حرام کوئی نہیں ہے۔ آپ کبھی جائزہ لینا کہ اس سے پہلے جو شریعتیں آئیں، کئی جانور ایسے ہیں جو ان کے لیے حرام تھے، اہل ایمان کے لیے وہ حلال ہیں۔ پھر اہل ایمان کو کچھ وقت کے لیے ان چیزوں سے روک دیا گیا، یہ نہیں کھانی، پھر ان کو حلال کر دیا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، اسلام کی فہرست حلال کی آپ پڑھ لیں، اسلام کی، اور باقی مذاہب کے حرام پڑھ لیں، باقی مذاہب کے حرام اجزاء، حرام فہرست، اس میں لسٹ زیادہ ہے اور اسلام کے حرام کی فہرست میں لسٹ کم ہے۔ بہت زیادہ وسعت اگر دی ہے تو اسلام نے دی ہے۔ میں ایک اینگل سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ مضمون پھیل نہ جائے، وہ یہ کہ جب آپ زندہ رہتے ہیں تو آپ کسی کو کہتے ہیں جی میرے لیے دعا کریں،
فرمایا کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب دعا مانگتا ہے میں اس کی سنتا ہوں۔ اب یہ جو دعا وہ جس کے لیے مانگ رہا ہے یہ نہیں اللہ نے بتایا، فرمایا بندہ جب دعا کرتا ہے تو میں اس کی قبول کر لیتا ہوں۔ اس بات پر قرآن و سنت میں اتفاق ہے کہ دعا کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھ لیں۔ ہمارے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، جی بڑی دعا مانگی ہے نظر نہیں آئی، نہ یہ نہیں کہ آپ نے دعا مانگی ہو ایک دھماکہ ہو گیا ہر شے نازل ہو جائے، نہیں، آپ کو ہر لمحے سانس مل رہا ہے، یہ دعا کی قبولیت کی خوشخبری ہے۔ آپ کے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں، یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ آپ کے گھر میں اللہ کی رحمت کے انوار ہیں، کیفیات ہیں، توجہات ہیں، فیل ہو رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہیں، آپ کے اوپر دعا کی قبولیت کی نشانی ہے۔ یہ کسی نے نہیں بتایا کہ آپ ادھر دعا کریں، آپ کہیں باری تعالیٰ نوکری مل جائے اور فوراً 10 منٹ کے بعد آپ کو کوئی کال آ جائے، نہیں، اتنا ظلم نہ کریں، اللہ کو اللہ رہنے دیں اور بندہ بندہ ہی رہے۔ بندہ مقام بندگی پر ہے، وہ جیسے چاہے رکھے۔ اولیاء کی لائن میں آ جائے تو پھر منائی جا سکتی، لاڈ میں، پیار میں، محبت۔ اب ساری زندگی آپ اولاد کے لیے مانگتے ہیں، بیوی بچوں کے لیے مانگتے ہیں، اہل و عیال کے لیے مانگتے ہیں، خاندان کے لیے مانگتے ہیں، دوستوں کے لیے مانگتے ہیں، مریدین کے لیے مانگتے ہیں، قبول کس نے کرنی؟ اللہ نے۔ دعا آپ جس کے لیے مانگتے ہیں، قرآن میں یہ درج نہیں ہے کہ صرف زندہ دعا مانگے تو میں سنتا ہوں، مردہ کے لیے نہیں، جس کے لیے آپ مانگیں قبول کر لی جاتی۔ بھلے زندہ کے لیے مانگے، آپ ایک دوسرے کو جب ملتے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام، یہ کیا؟ یہ دعا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کی خدمت میں کوئی آ کے بیٹھتا تو حضور علیہ السلام فرماتے واپس جاؤ اور وہاں سے اندر داخل ہوتے ہوئے میری سلامتی کی مجھ سے دعا مانگو، کیا تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہمیں سلامتی کی دعا دو؟ ہمارے ہاں فون پر بات کرتے ہیں، ہلو پہلے کرتے ہیں، میں نے اکثر دیکھا فون آتا ہے، بھلے وہ بیگم صاحبہ کا ہو، بھلے وہ بیٹے کا ہو، اکثر لوگوں کو گالی نکال دیے، یہ ہلو کی تو خیر شامت ہی بعد میں آتی، گالی نکال کے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں روح محمد کی بات کو رد نہ کیا کریں، حضور کو تکلیف ہوتی۔ سلام کیا ہے؟ مومن کا دوسرے مومن کے لیے دعا کرنا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام اہل ایمان۔ اب تو ہم بھی دیکھ کے سلام کرتے ہیں، حساب لگا، داڑھی دبا کبا تب جا کے سلام لیتے ہیں۔ آقا نے فرمایا جسے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے سلام کرو، یہ ہم نے خود اصطلاحیں لگا لی، آقا نے حد بندی نہیں کی۔ ہاں ایک حد بندی ہے، وہ ہر مومن جانتا ہے، گستاخ نہ ہو، بے ادب نہ ہو۔ ان میں کون آ جاتے ہیں؟ وہی آئیں گے نا جو نہ کلمہ پڑھتا ہے، نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں، وہ تو کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک فرمایا اگر غیر مسلم آپ کو سلام کرے، غیر مسلم، تو فرمایا تم کیا کہو؟ وہ سلام کہے تو تم صرف اتنا جواب دے دو وعلیکم، بس، تمہیں کیا خبر کہ وہ سلام تمہیں کس اینگل سے کہہ رہا ہے، لہذا اچھائی یہی ہے کہ اس کو اتنا جواب دے دیں۔ کیونکہ آنکھ بند کرنے تک یہ اصول یاد رکھیں، آپ کے اوپر تبلیغ لازم ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کریں، دعوت دیں، پرچار کریں۔ آنکھ بند ہونے تک غیر مسلم یا جو وہ اقوام ہیں ان کو اللہ نے موقع دے رکھا ہے، بھلے وہ مرنے سے 10 منٹ پہلے کلمہ پڑھ لیں، پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا کرنے، جی ادھر نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا۔ آپ لینے کیا آئے جب آپ نے دعوت دین نہیں دینی؟ کیا لینے آئے؟ ادعو الی سبیل ربک، حکم ربی ہے، عالم کا حکم نہیں ہے، کسی مفتی کا حکم نہیں ہے۔ بھلے اس کا عقیدہ آپ کے ساتھ نہ ملتا ہو، بھلے وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، بھلے وہ آپ کی نظر میں بدبخت ہے، اسے کیا خبر بدبختی کس بلا کا نام ہے؟ وہ اس محلے میں رہتا ہے جہاں حضور کے ادب کی بات ہی نہیں ہوتی، اس کو ادب کس نے سکھانا جب آپ نے نہیں سکھانا؟ ہم لوگ مسلک سے آگے نہیں جاتے۔ اللہ گواہ قرآن مجید نے اس بات کو پہلے طے کر دیا، لوگو جب تم دنیا میں جاؤ گے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہیں اپنے لیے پیدا نہیں کیا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ میرے دین کا پرچار کرو۔ بس جی وہ دیوبندی ہے میں نے ادھر نہیں جانا، وہ وہابی میں نے بڑے لوگ دیکھے نہیں جانا۔ آپ کا کردار کیا ہے جب آپ نے رسول اللہ کے دین کی طرف بلانا ہی کوئی نہیں؟ اب لینے کیا آیا؟
اس لیے قرآن مجید نے اس بات کو صراحتاً کہا کہ یہ دین ایسا ہے، بہت زیادہ آقا نے فرمایا کوشش کرو زیادہ لوگ دین کی طرف لاؤ، تاکہ میں قیامت کے دن دیکھوں، فخر کروں، مولا تیرا شکر ہے میرے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں۔ ہم اپنے کو نہیں بخشتے، دوسرے کو کیا معاف کریں؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ایک تھوڑی سی شلوار نیچے ہو جائے بس یہ نماز نہیں ہوتی، یہ کس حدیث میں کہ نماز نہیں ہوتی؟ یہ پکڑے اس کو، ایسے کرنے سے نماز نہیں ہوتی۔ کسی امام نے، چاروں اماموں کو پڑھیں، 7 امام ہیں ہمارے اہل سنت نے بنائے، امام ظفر بھی ہے، پھر امام اعظم کے 2 شاگرد جو بڑے معروف ہیں، بس یہ نماز نہیں ہوتی، کسی ایک امام نے یہ بات نہیں کی۔ وہ کہتے تھے کہ اس مسئلے میں آپ نے ایک چیز نہیں عمل کیا، واجبات اور فرائض، اس کو آپ نہ چھیڑے، اگر ان کو چھیڑ دیا پھر تو آپ کا وضو ہی نہیں ہوتا، نماز تو بعد کی بات ہے۔ نماز کے ارکان ہیں، کوئی رہ جائے نماز نہیں ہوتی، اس کو آپ واجب کر دیں۔ لیکن اتنا بڑا فتویٰ کسی شخص کے ایمان پر لگا دیں بس یہ ہو گیا، نہ بابا۔ امام اعظم نے تو یہاں تک فرمایا اگر 99% کسی شخص کے اندر حماقتیں ہوں، قباحتیں ہوں، جہالتیں ہوں، اور بات عمل کرتے کرتے اس کی حرکات و سکنات کثرت کے ساتھ ایمان والی نہ نظر آئیں، جملہ غور سے سنیے، ایک شخص آپ کو نظر آتا ہے، وہ سوسائٹی میں بیٹھتا ہے، ادھر بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتا، نماز بھی نہیں پڑھتا، روزہ بھی نہیں رکھتا، سب کچھ کرتا، لیکن اتنا ہے منہ سے بے حیائی کے لفظ نہیں بولتا، بیٹھتا ادھر ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا، بس وہ اس مجلس میں بیٹھ گیا، اس مجلس میں بیٹھ گیا، مگر آپ کو اس کا عملی پریکٹیکل نظر نہیں آیا تو وہ منہ سے نہیں کہتا۔ امام اعظم نے فرمایا اس پر بھی ایمان کا اطلاق ہوگا، وہ کافر نہیں ہے۔ اس لیے وہ کافر نہیں ہے کہ اس کے منہ سے تو آپ نے سنا ہی کوئی نہیں، بیٹھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ تعلق عقیدے سے، عقیدہ دل کے کیفیت کا نام ہے۔ ایک شخص کہتا جی شراب حرام ہے، مانتا، بیٹھتا شرابیوں میں، تو آپ اس کو شرابی نہیں کہہ سکتے، وہ امتی حضور کا، آپ کا ایمان میں بھائی ہوگا امتی حضور کا، آپ فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے تو میں اب دیکھیں نا، من ترک صلاۃ العصر فقد کفر، ایک حدیث ہے، آقا نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو اب جو نماز عصر کے وقت آپ کی مسجد میں نہ آئے، بھلے وہ بیچارہ کام پہ گئے، وائف کو لے کر گیا، بچوں کو لے کر گیا، ہاسپٹل میں چلا گیا، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا، وہاں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی، ایکسیڈنٹ میں دیکھا خون بکھرا، لے کے بھاگ گیا، آپ نماز دیکھ رہے ہیں تو وہ نماز میں نہیں آیا تو حضور کا فرمان لاگو کر دیا جی یہ کافر ہو گیا۔ جی کیوں کافر ہوا؟ جی من ترک صلاۃ العصر فقد کفر، حضور نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ آپ کفر کا ٹائٹل دیتے رہے، وہ حضور کے دوسرے فرمان پر عمل کرتا ہوا ایمان کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گیا۔ مشکات شریف نکالیے، حالت جنگ میں ہے آقا، حالت جنگ میں سامنے سے کافر آیا سواری پہ، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کافر؟ یہ بات نوٹ کریں، یہی وجہ ہے کہ اولیاء کی زبان پر تاثیر ہوتی تھی، لوگ ان کی بات جلدی لیتے تھے، علماء کی اتنی نہیں لیتے تھے۔ کیوں نہیں لیتے؟ وہ کہتے ہیں ان کی بات نہیں ایک نہیں ہوتی، عرفاء صلحاء، یہی وجہ ہے کہ ان کی بات میں تاثیر ہوتی۔ عارف دل سے بات کرتا ہے، عالم تن سے بات کرتا ہے، دونوں کی زندگی کے جو سٹیٹس ہیں وہ الگ الگ۔ تو بات بیان کر رہا تھا کہ اب اس بات کو، مضمون کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی بات کہ آپ نے کسی کو کافر کہہ دیا۔ ایک حدیث ہے، کسی ایک محدث نے اس پر بحث نہیں کی کہ جی نماز اثر چھوڑ دینے والا واقعی کافر ہوتا۔ اب سنیے واقعہ، مشکات شریف، سواری پہ آ رہا، سواری پہ اس نے دیکھا حسین و جمیل چہرے والا، اس کو پتہ چل گیا کہ محمد اس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب سواری پہ حضور نیچے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، آقا دو جہاں غلاموں کے ساتھ جنگ کے لیے میدان میں ہیں، اور سامنے سے کھڑا ہے سواری پر، وہ کون ہے؟ بولیے نا، وہ کافر ہے۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو بتا دیں، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو مجھے آپ کس شے کی ضمانت دیں گے؟ ہے کون؟ کافر۔ ضمانت کس سے مانگ رہا؟ اس زمانے کے کافر بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر روئے زمین پر
کوئی ہستی ایسی ہے کہ جو ضمانت دینا چاہے تو ضمانت دے سکتی ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھ لے تو میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس کی ضمانت؟ کچھ نہیں پوچھا آپ نے کہ تو کلمہ پڑھے گا کہ نہیں، نہیں، وہ سواری پر تھا، اس نے کہا اچھا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ آپ زبان پہ قائم رہیں گے؟ فرمایا کہہ دیا کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی پکے رہیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے میں نے کہہ دیا۔ اس نے کہا پڑھا دیں کلمہ۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ ہمارے دور میں وہ ہوتا تو 7 بار ہم کنگال تھے، گناہ تیرا کون تھا، صغیرہ کون تھا، کبیرہ، حالانکہ ہر انسان پیدائشی طور پہ خطا کار ہے۔ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا، 7 اجزاء لے کر اللہ نے انسان کو بنایا، وہ ولی کیسے ہو گیا؟ ولاج ٹپ وائز ملتی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اچھا بنایا تھا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر گٹیوں میں رکھا، الا الذین آمنوا، پھر گٹیوں میں رکھ کر اس میں سے اٹھایا، وعملوا الصالحات، پھر صالح بنا کر مومن کامل بنایا، درجے دیے قرآن مجید نے۔ اس نے کہا جی قائم رہیں گے؟ فرمایا میں نے تو کہہ دیا تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی کلمہ پڑھا دیں۔ آپ نے کلمہ پڑھا دیا۔ اب آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، ذرا آرام سے بتائیے گا، تحمل سے، جھگڑ کے نہیں۔ اس نے کوئی نماز پڑھی، کوئی روزہ، کوئی زکوٰۃ، اس کو وضو کا بھی پتہ نہیں، اس کو اللہ کا بھی نہیں پتہ اللہ ہے کون۔ اس نے سوچا کہ چلو اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا، چلو نیچے اتروں، اس کی دست بوسی کروں، قدم بوسی کروں۔ تو نیچے اترنے لگا، اللہ کی شان، صحابہ کھڑے ہیں، حضور کھڑے ہیں، نیچے اترنے لگا۔ وہ نیچے اتر تو اس کا پاؤں رکاب میں پھنسا، الٹا گرا اور وہیں موت کے گھاٹ اللہ کو پیارا ہوا۔ اب آپ اس بات پر رہیے گا، اس نے کوئی وضو، اس کو وضو کا کیا پتا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، اس کو صرف اتنا ہی پتا کہ کلمہ پڑھنا۔ وہیں ڈھیر ہوا اور اس کی ڈیڈ باڈی سامنے پڑی۔ وہ ڈیڈ باڈی آقا دو علیہ السلام نے اس کی میت کو دیکھ کر فرمایا، اب صحابہ کو بلا کر فرمایا ادھر آؤ، آ گئے، جی حضور۔ فرمایا اگر تم دنیا میں کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہو اس کو دیکھ لو۔ اب میں تھوڑی دیر روک کے آپ سے پوچھتا ہوں، ہے حضور کی صحبت میں صرف اتنی دیر کھڑا رہا، چہرہ تکا، کلمہ پڑھا، اتنا ہی کیا نا؟ کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیح، وعظ، نصیحت، داڑھی، جبہ نہیں۔ فرمایا دنیا میں اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کا چہرہ دیکھ لو۔ اسے جنت میں کس نے پہنچایا؟ زبان مصطفیٰ نے۔ اس نے یہ کلمہ پڑھا اور حضور علیہ السلام کی ذات پر قربان ہو گیا۔ اس لیے یہ جو دین آپ کو اللہ نے دیا یہ اتنا سمندر ہے کہ راستے میں پڑا ہوا کانٹا بھی کوئی شے اٹھا کے ایک طرف کر دیں، رب اس کا بھی اجر دیتا ہے، معاف نہیں کرتا۔ کہتا ہے اس بندے نے میری خاطر کام کیا، پانی پلا دیا وہ راضی ہو جاتا ہے، کھانا کھلا دیا وہ راضی ہو جاتا ہے، کپڑے پہنا دیا، بابا کچھ نہ کرو، کسی کے چہرے پہ تبسم لے آئے، مسکراہٹ لے آئے۔ لوگ دکھی ہیں کہ نہیں؟ ذرا بولیے، ہے نا؟ جتنے بڑی عمر کا اتنا دکھی، تو سکھ کس نے دینا؟ 2 منٹ کا۔ ایک صحابی تھے حضور علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے، وہ ایک ہی کام کرتے، صحیح بخاری میں اس کا نام بھی ہے، عبداللہ اس کا نام تھا، حمار اس کا لقب تھا۔ شراب اس نے ایک بار پی لی، حضور علیہ السلام نے حد لگائی، اس نے پھر پی لی، پھر حد لگی، پھر پی لی، پھر حد لگی۔ اب شراب پینا ثواب ہے یا گناہ؟ جی ذرا دھیان سے بولیے۔ حضور علیہ السلام نے کوڑے بھی لگوائے۔ ایک دن وہ سامنے بیٹھا تو آقا دو علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو لعنت کر دی، بخاری کا الفاظ، اس پر لعنت کر دی۔ سامنے آ کے وہ بیٹھتا تھا، شراب بھی، بیٹھنا بھی سامنے۔ تو جب اس پر لعنت کی تو حضور علیہ السلام اندر سے دوڑ کر فرمایا لا تلعنوا، خبردار اس پر لعنت نہیں کرنی ہے، شراب اس نے پی، حد لگی۔ صحابہ نے کہا حضور باز ہی نہیں آتا تو ہم نے لعنت کر دی، یہ باز نہیں آتا ہم نے لعنت کر دی۔ فرمایا تم نہیں جانتے، اس کا ایک عمل میں بھی جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ اب آپ کے سامنے بخاری کے الفاظ، عبداللہ نام تھا، حمار اس کا لقب تھا، لیکن حضور نے اس پر لعنت کرنے کی اجازت، اونچا بولیے۔ ہم بھی مسلمان ہیں، اس کی شلوار دیکھتے ہیں،
کسی کا جبہ دیکھتے ہیں، کسی کی وضع و قطع دیکھتے ہیں، چھوڑتے ہی نہیں کہ بندہ شام سے پہلے پہلے جنتی نہ رہے، یہ ہم سے بھی بدتر ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک وہ رسول ہے، سامنے شرابی بیٹھا ہے، صحابی کے درجے پہ ہے، کوڑے لگے پھر وہ بیٹھتا ہے، کوڑے مارے گے پھر وہ بیٹھتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو لعنت نہ کرنا، اس کا ایک عمل میں بھی جانتا ہوں جسے تم نہیں جانتے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا وہ یہ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ خدا کا بھی عاشق ہے، مصطفیٰ کا بھی عاشق ہے۔ کدھر گئے وہ عمل؟ ہر عمل اپنی جگہ رکھیں۔ ایک شخص گناہ کرتا، اس سے اس کے پہلے گناہ ضائع نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیں۔ ہمارے تو بس 2 منٹ میں بس جی وہ گٹر میں چلے گئے، کیسے چلے گئے؟ آپ حدیثیں پڑھیں، ایک شخص نے گناہ کیا، غلطی سے گالی دے دی، گالی کی سزا اپنی جگہ رہے گی، اس کے باقی اعمال اللہ ضائع۔ ایک بڑے پرانے بزرگ تھے، ان کی کسی سے انبن ہو گئی، مسلمان تھے، کسی غیر مسلم کے پاس گئے کہ جی میرا رشتہ ہو جائے۔ اس غیر مسلم نے کہا میری شرط بڑی سخت ہے، عمل کر لو تو ہو جائے گا کام۔ اس نے کہا جی بتائیں۔ اس غیر مسلم نے کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ ساری عبادات چھوڑنی پڑیں گی۔ اس نے کہا چھوڑ دیتے ہیں۔ عرصہ دراز ہو گیا، چھوڑ دیا۔ وہ کافی عرصے کے بعد اس بندے کے پاس گئے، جا کے پوچھا حضرت میرا کام نہیں ہوا۔ اس غیر مسلم نے کہا میں نے تو ہر طرف سے زور لگایا لیکن مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یاد کرو کہ تم نے جو میں نے کہا اس پر عمل کیا؟ اس نے کہا جی میں نماز، روزہ، زکوٰۃ کچھ نہیں کرتا۔ اس نے کہا نہیں، کوئی تجھ سے نیکی سرزد ہو گئی ہوگی۔ اس نے بڑا زور لگا، اس نے کہا اور تو یاد نہیں، سڑک پہ جا رہا تھا میں، ایک لکڑی نظر آئی، اس خیال سے پھینک دی کہ پچھلے کو تکلیف نہ ہو، پچھلے کو تکلیف نہ ہو۔ اس غیر مسلم نے گالیاں نکالی۔ اس نے کہا بدبخت ملعون، اتنا عرصہ تو اس ذات کو بھول گیا، چھوڑ دیا، اس کے در پہ جھکنا چھوڑ دیا، اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ بدبخت، آج عرصہ دراز کے بعد تو نے اس کے بندے کا خیال کر لیا، اس نے تیری وہ بھی نیکی قبول کر لی۔ چلو مجھے بھی اس اللہ کا عاشق بنا دو جس اللہ نے تیرے انکار کے باوجود تیرا انکار قبول نہیں کیا۔ آج بھی وہ منتظر ہے میرا بندہ میرے حضور آ جائے، مجھے منا لے، میں راضی ہوں۔ تو نے اس کو چھوڑ کر کے دنیا کے مست ماحول کو پسند کر لیا۔ ظالم، میں غیر مسلم ہو کے اس کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو مسلمان ہو کے اس کے کلمے سے بھاگنا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا، اب انسان کی وفات ہو جاتی، جب وفات ہوتی جنازہ کون پڑھتے ہیں؟ وہ میت پڑھتی ہے یا جو حاضر ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں؟ جی بڑا یہ رولا ڈالتے ہیں جی، بس جی وہ جی میت کو کچھ نہیں پہنچتا۔ اب آپ میری گفتگو سن رہے ہیں نا، سن رہے ہیں نا، تو یہ سنایا کس نے؟ قوت نے، اور قوت دی کس نے؟ اللہ نے۔ تو آپ کہیں گے جی اللہ نے سنایا، سنایا بھی اللہ نے، دکھایا بھی اللہ نے، سمجھایا سلجھایا سب کچھ اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جو سمجھ رہے ہیں وہ طاقت آپ کو کس نے دی؟ اللہ نے۔ اب آپ جنازہ جب پڑھتے ہیں، جنازہ میت سامنے ہوتی ہے، اٹھ کے تو نہیں کہتی حضرت صاحب جنازہ پڑھو، جی نہیں کہتی۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ اب جنازہ آپ کس کی پڑھ رہے ہیں؟ میت کی یا اپنی؟ اس بات کو فوکس کیجئے گا تو بات بھی مکمل ہو جائے گی۔ جب آپ میت کی جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک سوال کا جواب مل جائے، یہ وہ دین ہے جو مرنے والے کے لیے بھی آپ کے منہ سے لفظ نکلے ہوں رب اس کو بھی رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا۔ جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں اور جنازہ اس کا پڑھ رہے ہیں جس کے اندر جان اور روح موجود نہیں۔ تو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ پڑھیں جنازہ اس کے لیے، کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کہیں جی بخشش کے لیے۔ اب میں نام لینے لگا، اہل سنت بھی جنازہ پڑھتے ہیں نا، بولیے نا، وہابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، چاروں پڑھتے ہیں نا مسلک والے، پانچواں تو کوئی نہیں نا۔ وہ جو سامنے میت پڑی ہے، آپ کا پڑھنا اس کو پہنچ کیسے جاتا ہے یہ سمجھائیں ذرا، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جنازہ پڑھا آپ نے، میت آپ کے سامنے، آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی، باری تعالیٰ ہم جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ آخر میں کیا دعا کرتے ہیں؟ آخر میں اللہم اغفر لحیاتنا، یا اللہ بخش دے حیاتنا، جو ہم میں زندہ ان کو بخش دے۔
اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اگلا جملہ کیا بولتے ہیں؟ وَمَيَّتْنَا، یہ جو میت پڑی ہے ان کو بھی معاف کر دے. پھر آپ اگلا جملہ بولتے ہیں وَشَاهِدْنَا، یہ جو حاضر ناظر ہے نا، یا اللہ ان کو بھی بخش دے. اور اگلا جملہ وَغَائِبْنَا، عجیب انسان ہے آپ. میت پڑی ہے، جنازہ آپ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ کہتے ہیں جی کہ میت کو کچھ نہیں پہنچتا، تو آپ کا جنازہ کیسے پہنچ گیا؟ سوچنے کی بات. پھر آپ کہتے ہیں اللہم اغفر لحیتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، وہ جو گھر میں بیٹھے ہیں نا مومن، یا اللہ ان کو بھی بخش دے. کیوں بخشے بھائی؟ آپ تو کہتے تھے دعا پہنچتی کوئی نہیں. دعا ایک ایسی شے ہے جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کر دی کہ بندہ اے حبیب تیرا امتی جب بھی مانگے گا میں قبول کر لوں گا. اپنے لیے مانگے تب بھی قبول، دوسروں کے لیے مانگے تب بھی قبول. آپ کی جنازہ جب ختم ہوتی وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، چھوٹوں کو بھی بخش دے بڑوں کو بھی، یعنی اپنے آپ کو چھوڑ کر آپ سارا ٹبر بخشوا رہے ہیں. تو آپ کے ٹبر کو دعا پہنچ جاتی ہے؟ ذرا بولیے نا. گھر والوں کو پہنچ جاتی. آپ بچوں کو بھی بخشوا رہے ہیں، صغیر کبیر کو بھی بخشوا رہے ہیں، مذکر مؤنث کو بھی بخشوا رہے ہیں، حاضر اور غائب کو بھی. عجیب، آپ پڑھے لکھے ہو کے یہ بات کہتے جی کہ جو فوت ہو جاتا اس کو آپ کی شے ہی نہیں پہنچتی، جنازہ کیسے پہنچا؟ پہنچانا کس نے؟ بولیے نا، اونچا بولیے. اللہ نے. آپ کا تو بل نہیں آتا نا. آپ کا کیا کام ہے؟ مولا یہ کرم کر دے. آقا فرماتے بخاری میں ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری والدہ پر روزے تھے، روزے تم رکھ لو، اجر اللہ تمہاری ماں کو عطا کرے گا. اسی طرح ایک شخص نے عرض کیا حضور، ایک خاتون بھی تھی جو غینا قبیلے کی، ماں کا بھی آتا ہے باپ کا بھی آتا ہے. اسی طرح ایک شخص حاضر ہوا، حضور میرا باپ اونٹ پہ بیٹھ نہیں سکتا، اگر بٹھائیں تو جم نہیں سکتا، اس کی عمر اتنی ہو گئی. زندہ تھا. اور دوسری روایت میں کہ آپ نے وفات والے زیادہ باب ہیں، بخاری کے الفاظ. تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا وہ جو وفات پا گئے، پھر آپ نے مثال دی کہ اگر تمہارے اوپر قرض ہو اور کسی کو دینا پڑے دے لو گے؟ ہاں حضور دے لیں گے. فرمایا اگر قرض دے سکتے ہو تو اپنے وفات پانے والے والدین کے لیے جو فرائض ہیں وہ ادا کرو، فرض تم ادا کرو، اجر اللہ اس کو ادا کرے گا. میں نے آپ کو ایک مثال صرف جنازے کی دی، لمبی چوڑی مثال نہیں دی کہ بابا دعا قبول کرنا اللہ کا کام، دعا کا پہنچانا. اور بات ختم کر رہا ہوں. لوگ کہتے جی کہ روح نہیں ہوتی تو بندہ زندہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا. بات ختم کر رہا ہوں، بات بڑی پتے کی. سورہ حج ہے، کعبہ بنا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس پہاڑ پہ چڑھ جا. وہ پہاڑ آج بھی ہے، یہ جو مکہ کلاک لگا ہے نا، آپ اگر کیبل پہ دیکھیں تو اس سائڈ پہ وہ پہاڑ نظر آتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اس پر چڑھ جا، اذان دے، آواز دے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر. جب کھڑے ہونے لگے تو نہ آگے بندہ تھا نہ پیچھے بندہ تھا. تو کہنے لگے باری تعالیٰ آگے تو شے ہی کوئی نہیں، اعلان کس کو کروں؟ فرمایا صدا دینا صرف تیرا کام. صدا دینا. آپ کہتے ہیں نا کہ بندہ قبر میں ہے، اس کے اندر تو روح نہیں ہے، کسی مسلک کا ترجمہ اٹھا لیں، ترجمہ یہی آئے گا. آقا فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا باری تعالیٰ آگے تو شے ہی کوئی نہیں، کس کو سناؤں؟ فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے صدا دینا، میرا کام ہے پہنچا دینا. تو صدا دے، اے ابراہیم تو صدا دے. ابراہیم نے صدا ان کو دی جو سامنے تھے ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، احرام پہن کے آپ ایک ترانہ پڑھتے ہیں، ذرا اونچی آواز میں پڑھیے. وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم. یہ سب سے پہلے کس نے پڑھا تھا پتہ ہے آپ کو؟ جی سب سے پہلے کائنات میں کس نے پڑھا تھا؟ پڑھیے آقا دو جہاں کی زبان مبارکہ کے الفاظ. فرمایا میرے جد امجد ابراہیم نے جب صدا دی تھی نا، تو ابراہیم، آج تو یہ ٹیکنالوجی ہے نا، فرمایا میرے جد امجد نے جب صدا دی تھی نا تو صدا اتنی دور پہنچی کہ روئے زمین کا کوئی حصہ اس صدا سے محروم نہ تھا، ہر جگہ صدا پہنچی. تو جب صدا پہنچتی ہے تو آواز باپ دیتا، بیٹے بات سنو، تو جواب بیٹا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جان پہچان پیر آواز مرید کو، بھئی حضرت صاحب آ جائیں، تو وہ سمجھتا میرے پیر نے آواز دی. اب ساری کائنات کو آواز اللہ کا نبی دے رہا، دیکھا کسی نے بھی نہیں،
مگر آقا فرماتے کہ جب میرے جد امجد نے صدا دی نا تو ارض و سما بولے لبیک اللہم لبیک، مولا کہا اس نے، سنا ہم نے، اب حاضر ہیں جو یہ کہہ رہا ہے، تو پہنچائی بھی اللہ نے۔ تب تو جسم بھی نہیں بنے تھے، روح تو بعد کی بات ہے بھائی، اس وقت تو آپ کے اجزاء زمین میں تھے، پریگننسی کا کوئی پروسیس یا کانسیپٹ موجود نہ تھا، جب ککھ نہ تھا تب ہر کوئی بولا۔ قرآن نے کہا جب کچھ نہ تھا میرا بندہ تب ہر بندہ بولا۔ ارے موت کے وقت صرف تھوڑی دیر کے لیے روح کا سل نکالا جاتا، بس قبر میں جاتے ہیں، بخاری میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں جب میت قبر میں جاتی ہے تو جاتے ہی سامنے میں ہوتا ہوں، یعنی اللہ پہلے بھیج دیتا، سونے تیرا امتی ہے، گھبرا نہ جائے، ذرا سامنے آ جا، تکنے کی دیر ہوگی، پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب میں کس کو بلاؤں، کیونکہ ماں باپ کو چھوڑ کے آیا۔ اس لیے مومن عاشق کامل اس سے ایک ہی سوال ہوتا، اور وہ کیا؟ حضور علیہ السلام کی طرف اس کا چہرہ کیا جاتا ہے اور اسے منہ ادھر کر کے۔ عام منافق سے یہ نہیں کہا جاتا وہ محمد ہے، نہیں کہا جاتا، جب مومن سامنے آتا تو کہا جاتا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، اس سے پوچھا جاتا بس اتنا بتا دے کہ تیرے سامنے وہ جو ہستی کھڑی ہے، وہ جو ہستی کھڑی ہے، وہ گھبرایا ہوتا ہے، اسے کیا پتا پہلی بار منظر ہی ایسا ہوتا ہے، تو وہ جو منکر نکیر کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، محمد اس کو کہتے ہوں۔ پیچھے کوئی کسر رہ جاتی جب پرچہ آؤٹ ہو جاتا، آپ کے لیے تو رب نے پرچے بھی آؤٹ کرا دیے کہ بندیا گھبرا نہ، تو بس ایک دفعہ آ جا، پرچے آؤٹ کرانا اللہ کا کام ہے، بندے کا کام۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔